باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ توفیق پروردگار سے سورہ نمل کا ترجمہ اور تفسیر جاری تھی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب واقع ہوگا ان پر عذاب، وقع یعنی واقع ہوگا ان پر، پڑے گا ان پر عذاب، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک جاندار زمین میں سے، تکلمہم، جو ان سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، اللہ کا نمائندہ ان سے بات کرے گا۔ اب ہماری تفسیر میں دابتن سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ ان الناس، یہ کہ لوگ مشرکین، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ بس 3 مراحل ہیں۔ مرحلہ اول یہ ہے کہ اگر کوئی دلائل توحید، وحی، نبوت کو قبول کرے تو اس کے لیے طوبیٰ لہم حسن مآب، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور بہترین ٹھکانے ہیں۔ اگر کوئی دلائل توحید، وحی، نبوت کو قبول نہ کرے، ان کے لیے اللہ کی جانب سے فرصت ہے، مہلت ہے، جو ہم نے پہلے بتائی کہ اللہ فرصت دیتا، اللہ مہلت دیتا۔ بس اس مہلت کا اگر وہ شکر بجا لائیں تو ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مرحلہ دوم یہ ہے کہ اگر مہلت تمام ہو جائے، اگر اللہ کی طرف سے مہلت ملی، فرصت تمام ہو جائے، تو پھر عذاب کی بات حتمی ہو جاتی کہ انسان مہلت سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر مہلت میں انسان نے فائدہ نہ اٹھایا تو مرحلہ سوم کی باری آتی ہے کہ ان پر عذاب کا قول ثابت ہو جاتا ہے، بات ثابت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک کہ بس کہیں قرآن میں وقع القول علیہم آیا ہے، کہیں قرآن میں حقت کلمۃ العذاب، ان پر ثابت ہو گئی کلمہ، ان پر ثابت ہو گیا کلمہ عذاب، عذاب کی بات ان پہ ثابت ہو گئی۔ بس دابتن سے مراد ہماری تفاسیر میں امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اب ایسا کنواں ہے جس سے معطل کیا گیا، اس کنویں میں آب فراوان ہے، لوگ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہماری روایات کے لحاظ سے، بس ہماری تفاسیر کے لحاظ سے دابۃ من الارض یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ ٹھیک، اب جی یہ آیت نمبر 83 ہماری روایات کے مطابق مربوط ہے روز رجب سے، کیونکہ روز رجب بھی ایام اللہ میں سے ہے۔ ایام اللہ یعنی وہ دن جس میں اللہ کی قدرت غالب آئے گی، اللہ کی قدرت آشکار ہوگی، اولیاء الہی غالب آئیں گے۔ ٹھیک، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، ہم زندہ کریں گے ہر امت میں سے ایک خاص گروہ۔ یہ نہیں کہا بس قرآن کریم نے قیامت کے لیے کیا کہا ہے، قیامت کے لیے کہا ہے ان الاولین والآخرین، سب پہلے والے بعد والے سب لمجموعون، سب اکٹھے یوم معلوم کے دن حاضر کیے جائیں گے، قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ بس جب قیامت کی بات ہو رہی ہے تو سارے اٹھیں گے، سارے ہی محشور ہوں گے، لیکن یہاں سورہ نمل کی آیت نمبر 83 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، روز رجت ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک خاص گروہ۔ کون سا خاص گروہ؟ من، یہ من تبعیضیہ ہے کہ اس گروہ میں سے ایک خاص گروہ کا ایک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس گروہ میں سے، یعنی اس گروہ میں سے ایک گروہ یہ ہے کہ ظالم ہوگا، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہوگا، دوسرا گروہ مظلوم ہوگا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ظالموں کا گروہ ہوگا جنہوں نے ظلم کیا اور ان پہ حدود شرعی جاری نہیں ہوئی، انہیں سزا نہیں ملی دنیا میں، اور دوسرا گروہ مظلوموں کا ہوگا جنہیں ناحق قتل کیا گیا، اپنی زندگی نہیں گزار پائے۔ بس ابھی بات ہو رہی ہے ان گروہوں میں سے ایک گروہ کی کہ جو من تبعیضیہ، یعنی اس میں سے بعض یہ ہوں گے، یعنی بعض گروہ یہ ہوگا، ظالموں کی بات ہو رہی ہے، یکذب بآیاتنا، جنہوں نے یا جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو اور انہیں دنیاوی سزا نہیں ملتی، ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، فہم یوزعون یعنی یحسبون، ان کا حساب کیا جائے گا، یوزعون یعنی ان کا حساب کیا جائے گا۔ یا یہ تقسیم بندی ہوگی، ان کی تقسیم بندی ہوگی کہ ظالم گروہ الگ ہوگا، مظلوم گروہ الگ ہوگا۔
ٹھیک، بس یہ آیت نمبر سورہ نمل کی 83 رجت کے حوالے سے ہے، اور رجت کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے حوالے سے بات جب ہوتی ہے قرآن میں تو سب کے بارے میں کہتا ہے کہ سب محشور ہوں گے۔ ان الاولین والآخرین، پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون، سارے اکٹھے یوم معلوم میں حاضر ہوں گے۔ یہاں یوم نحشر من کل امت فوجا، ہم ہر امت میں سے ایک خاص گروہ کو محشور کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بات رجت کی ہو رہی ہے۔ یوم اللہ میں سے ایک قیامت بھی ہے، دوسرا رجت کا دن بھی ہے، بس یہ رجت کی بات ہو رہی ہے۔ حتی اذا جاؤ، یہاں قیامت کی بات، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن، قال، خدا کہے گا، اکذبتم بآیاتی، کیا تم سب نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، اور تم نے احاطہ نہیں کیا، علمی احاطہ نہیں کیا۔ یعنی کیا؟ انسان اگر تمام جوانب سے عالم ہو جائے، ایک چیز کا ہر جانب سے عالم ہو جائے تو عمل کرتا ہے۔ اگر انسان، بعض علوم عمل کے ہمراہ ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس بعض موقعوں پر انسان علم رکھتا ہے لیکن ہر جانب کا علم نہیں رکھتا، اس وجہ سے عمل نہیں کرتا، بس انہوں نے پوری طرح احاطہ نہیں رکھا ان آیات کا، ایک لحاظ سے جانتے تھے، دوسرے لحاظ سے انکار کرتے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا، مثال کے طور پہ اگر کوئی اللہ کو خالق مانے لیکن اللہ معاد کا انکار کرے، جیسے مشرکین اللہ کو خالق مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر تم سوال کرو گے کہ کس نے خلق کیا آسمان اور زمینوں کو، سب کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہیں گے اللہ نے۔ ٹھیک، اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن دوسری طرف سے معاد کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا وَتُرَابًا، كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پاؤڈر ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، کون ہے جو ہمیں نکالے گا؟ یعنی ہم نہیں مانتے قیامت کو، بس موت کے ذریعے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زوال ہو جائے گا ہمارا۔ ٹھیک، بس انسان پوری جانب سے اگر علم، پوری ہر طرف سے، ہر جانب سے علم نہ رکھتا ہو تو عمل بھی نہیں کرتا۔ بس علم ہر طرف سے ہو، ہر جانب سے ہو۔ اما اذا کنتم تعملون، بس تم نے میری آیات کے بارے میں احاطہ نہیں رکھا، ہر جانب سے نہیں جانا ان کو، ہر جانب سے علم نہیں رکھا، تو اما ذا، بس اس وقت کیسے تم عمل کرو گے؟ بس عمل میں بھی پیچھے رہ گئے۔ کیسے تم عمل کرو گے؟ بس عمل، جہاں آیات الہی کے مقابلے میں جہالت تھی ان کی، پوری طرح نہیں جانتے تھے، بس پوری طرح نہ جاننا بھی جہالت کے برابر ہے، پوری طرح کسی کو نہ جاننا بھی جہالت کے برابر، جہالت کی بنا پر وہ عمل کرتے تھے، اس وجہ سے تم پر عذاب نازل ہوا، تم حقدار ہوئے اللہ کے عذاب کے۔ بس چیز کو اگر جاننا ہے تو پوری طرح جاننا ہے۔ بس یہ جو فرعون اور آل فرعون کے لیے آیا قرآن کریم میں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 2 ہے، دیکھیں، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اے فرعون تو جانتا ہے کہ یہ جو آگاہی دلیلوں کا مجموعہ نازل ہوا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا، رب السماوات والارض کی جانب سے آیا ہے۔ بس تو جانتا ہے لیکن تو منکر قیامت ہے، منکر معاد ہے، تو جانتا ہے، بس پوری طرح علم نہیں تھا۔ ٹھیک، بس آیت نمبر 85، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، بس عذاب کی بات ان پر واقع ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، پوری طرح آیات الہی کا علم نہیں رکھا، اس وجہ سے عمل میں رہ گئے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، بس ان کی زبانیں بند ہوں گی، وہ بول نہیں پائیں گے، وہ اپنے بچنے کی کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے، اپنے بچنے کے لیے کوئی زبان نہیں کھول پائیں گے۔ بس یہ ہوگی ان کی جو ہے عاجزی اور بے بسی۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔